شوہر 2 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا تو اس سے بولا کہ چلو تمہیں تمہاری امی کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، اکیلی کیا کرو گی گھر میں، ہو بھی ڈرپوک۔ تو وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ ماں کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ ماں باپ صحن میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، اچار اور چٹنی کے ساتھ۔ سلام دعا کے بعد اس نے خیریت سے پوچھا، ابا آپ تو اچار چٹنی کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے، آج کیوں؟ ابا نے نوالا لیتے ہوئے بولا، پتر کدی کدی کھا لینی چاہی دی، مزے نہیں ہوندی، مینوں تے ہن پتہ لگا تینوں ایویں تنگ کردا سی۔ اس نے ابا کی آنکھوں میں بے بسی بھانپ لی تھی۔ اتنے میں بھابھی بھی صحن میں آئیں۔ ملتے ہی پوچھتی، رہنے آئی ہو؟ وہ خوشی سے بولتی، جی بھابھی، اسد 1-2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں تو مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ بھابھی سن کر مصنوعی ہنسی اور بولی، بیٹھو تمہارے لیے کوئی چائے پانی لاتی ہوں۔ وہ بھی اماں ابا کے برتن سمیٹ کر کہتی کہ بھابھی کی ہیلپ کروا دیتی ہوں اور بھائی سے بھی مل لوں۔ وہ برتن کچن میں رکھتی اور بھائی کے کمرے کی دستک دینے ہی لگی تھی کہ اندر سے بھائی اور بھابھی کی آوازیں باہر سنائی دیں، تمہاری بہنیں بیاہ تو دی ہیں لیکن اماں ابا کی چوکھٹ نہ چھوڑی۔ جب جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے بچوں سمیت چلی آتی ہیں۔ بھائی کی آواز آتی ہے، کرما والی، تیرا کیا کھاتی ہیں؟ یہاں نہیں آئیں گی تو کہاں جائیں گی؟ بھابھی، بس مجھ سے نہیں ہوتی، تمہارے خاندان کی خدمت، ماں باپ کو کھانا دے دیتی، یہی احسان سمجھو۔ اس کا تو جسم جیسے وہیں سن ہو گیا اور آواز حلق میں دب گئی، الٹے پاؤں واپس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فون پہ بات کرتی اور باہر نکلی، اچھا امی آپ لوگ آئے ہیں، گاؤں سے پہلے بتا دیتے تو میں امی کی طرف آتی ہی نہ۔ چل یہاں پریشان نہ ہو، میں ابھی واپس آ رہی ہوں، آپ ایسا کریں ساتھ رابعہ آپی کے گھر بیٹھیں تھوڑی دیر۔ امی ابا بھی حیران ہوتے ہوئے کہتے، پتر آگے گل ہو گئی؟ تو وہ بولی، ابا جی اسد کی اماں آئیں تو انہیں کیسے چھوڑ دوں، پھر آؤں گی انشاءاللہ، بھی اجازت دیں۔ اپنے آنسوں کو حلق میں اتارتے ہوئے دونوں سے ملتی تو بابل کا گھر پھلانگ آتی۔ واپسی پہ ایک ایک قدم ایک ایک من کا محسوس ہوا اور ہونٹوں کو پیچھتی چلی گئی جیسے خود کو حوصلہ دے رہی ہو۔ اسے پھر وہ بات یاد آئی کہ فصلیں جو کاٹی جائیں اگتی نہیں ہیں، بیٹیاں جو بیائی جائیں مڑتی نہیں ہیں۔ بے شک میکے ماں باپ سے ہوتے ہیں لیکن کبھی ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ بے بس ہوتے ہیں۔ رات کھانے میں اسے نمک زیادہ لگ رہا تھا جبکہ وہ نمک اس کے حلق میں اترتے آنسوؤں کا تھا۔